برادران اسلام، دروس سابقہ میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی. کچھ ذکر تو تھا جزیرہ عرب کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس جزیرہ عرب کا کیا حال تھا، کیونکہ اللہ نے حضور کی بعثت کے ساتھ اس کا قرآن میں بھی خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے. اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی، اور پھر اس کے بعد وہ مبشرات اور وہ مؤشرات کا معنی یعنی وہ اشارات، مبشرات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں خوشخبریاں. تو یہ میں نے سیرت کے پہلو سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ خود بخود ایک اتفاق ہے، بلکہ یہ بالکل اگر آدمی بڑے تأمل سے، غور سے، فکر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو پہ نظر ڈالے تو سمجھ آتا ہے کہ خالق کی کائنات میں یہ سارا انتظام، یہ ساری بساط جو ہے یہ اسی لیے بچھائی ہے. یہ ایسا نہیں کہ اتفاق ایسا ہو جائے، یعنی آپ کسی بھی پہلو پہ نظر ڈالیں. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز تھی، ایک روم اور ایک فارس، لیکن یہ سرزمین حجاز ایک زمین تھی جس پہ دونوں سپر پاور کا کنٹرول نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس خطے کو منتخب کرنا حضور کی ولادت کے لیے، تو اس میں آخر کوئی بات تو ایسی تھی کہ دو طاقتیں، ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے، ایک ماورا النہر ترکمنستان کی طرف اور ایک المانیہ سے لے کر حبشہ سے لے کر یہاں تک، یہ دونوں طاقتیں باہر سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ درمیانی ٹکڑا کسی کے تسلط پہ نہیں. اور اللہ پاک نے اسی جگہ اپنے اس آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا، کیونکہ یہ تو پھر آپ کے اپنے تدبر پہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا جی، جیسے آج کل سنا آپ نے اور پڑھا اپنے اخباروں میں بھی، ہندوستان کا، پاکستان کا اتنی دھماکے کرنا، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہے. تو اس پر ایک جو سائنسدان ہیں وہ اپنی نظر ڈالے گا، جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی نظر سے سوچیں گے، جو اقتصادی لوگ ہیں وہ اپنی نظر سے سوچیں گے کہ اس میں کتنا فائدہ کتنا نقصان، وہ ضرب تقسیم لگائیں گے. اور عامت الناس جو ہیں وہ اپنے فکر سے سوچیں گے. اور ایک قرآن و سنت کا طالب العلم جو ہے اسے اپنے فکر و نظر کی روشنی میں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز تو ضرور ہے کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے، اسی سال میں ہاتھیوں کے بادشاہ نے حملہ کیا جو آپ پڑھ چکے. اور ہاتھیوں کے حملے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل کو، بڑا معروف قصہ ہے، اور 3 پتھر لے کے آئے اور گرائے گئے اور وہ ختم کر دیے گئے ہاتھی. تو یہ وہ 3 پتھر کیا تھے جن کو اللہ نے خصوصی طور پہ قرآن میں ذکر کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ ہم نے وہ 3 پرندے بھیجے کہ ابابیل، اور تاکہ وہ ان پہ پتھر جو سجیل ایک خاص جہنم کی آگ میں پکائے گئے. عام پتھر نہیں تھے کہ پہاڑ کے اٹھا لو. تو اسی سے وہ ایٹم کے ذرے پہ آپ غور کریں کہ دنیا اس ذرے پہ پہنچی کہ ایک ذرے سے بھی اتنی بڑی چیزیں جو ہیں وہ تباہ کی جا سکتی ہیں. تو اصل چیز تو یہ اسلام نے پیش کی تھی، قرآن نے پیش کی تھی، پھر اپنی اپنی سوچ سے لوگ وہاں پہنچے کہ یہ ایٹم کا ذرہ کیا ہے. اچھا، اس ایٹم کے ذرے کا اس سال پیدا ہونا جس سال نبی پیدا ہوا ہو، کیا وجہ ہے یہاں پر؟ اس پہ آپ غور کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ آخر اسی سال یہ اللہ پاک نے کیوں ایٹم کا ذرہ پیدا کیا. اس سے پہلے مختلف قوموں پہ عذاب آ چکے ہیں، کسی کو سیاح سے مارا گیا،
کسی کو بجلی کی کڑک سے مارا گیا، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا، کسی کی بستیوں کو الٹ کے پھینک دیا گیا، کہیں ہوا بھیجی گئی، لیکن یہ تک عذاب کسی پہ نہیں بھیجا گیا کہ اوپر سے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا ہے اور ایک چھوٹی سی کنکر ڈال دے، اور وہ اگر ایسی آگے حالت ایسی پیدا کرتے کہ فجعلہم کعصف مأکول، ایسے کہ جیسے کوئی گھاس کھا کھا کے چبا چبا کے جانور پھینک دیتا ہے نا، اتنی بڑی چیزیں اس طرح ہو جائیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دوسری بات پہ غور کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا تو آسمانوں پہ پہرے شدید ہو گئے، جنات سے کاہل کہیں بھی خبر لے آؤ، خبریں لے آؤ تاکہ ہم اپنی قوم کو خبریں دیں۔ وہ کہیں کیسے خبریں لے آئیں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ کہ ہم کیا کریں، وہ جو ہم نے خلا میں اپنے اسٹیشن بنائے تھے جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں لے آیا کرتے تھے، اب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں تو دہتے ہوئے انگارے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، یعنی یہ آسمانی میزائل بھی تو اسی وقت شروع ہو گئے۔ اب آپ زمین سے میزائل بنا رہے ہیں، اللہ نے حضور کی بعثت کے ساتھ آسمانی میزائلوں سے جنات پہ فائرنگ شروع کروا دی، درس دیا امت مسلمہ کو کہ یہ نبوت عالمگیر ہے، اس کی ابتدا میں تحفظ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو اس کے بقا کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ایک سبق ملا قوم کہ اس کے بغیر تم پھر اس نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اس نبوت کی حفاظت کرنا ہے تو پھر تمہیں ایسی ایسی ایجادات کو حاصل کرنا ہوگا۔ اچھا جی، وہ ایجادات آپ کو کیسے ملیں گی؟ آپ کو یہ تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھی علم حاصل کرو، چاہے مکے سے حاصل کرو، علم حاصل کرو مدینے سے حاصل کرو۔ یہ کیوں کہا گیا اطلب العلم ولو بالصین، کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے؟ اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ایسی لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ لو کان العلم بالثریا لینالہ رجل من فارس، اگر علم کہکشاں ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کی کوئی اولاد جو ہے وہاں جا کر بھی علم حاصل کرے گی۔ اچھا، ایک جگہ لفظ ہے لو کان الدین بالثریا لینالہ رجال من فارس، کہ اگر دین وہاں تک ہوگا تو ان فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا، معنی یہ ہے کہ عجم سے کوئی پیدا ہوگا۔ فارس عجمی ہے نا عرب کے مقابلے، فارس جو ہے وہ عجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ۔ فارس میں سے آپ کوئی ملک لے لیں، آپ یعنی ماورا نار سارا چلے جائیں تو سب فارس کہلائے گا۔ تو ایک عرب سے، فارس سے، روم سے، تو فارس عجم میں آئے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ اجمی لوگ دین میں بھی اتنی آگے بڑھیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی بڑھیں گے تو وہی اجمی ہوں گے۔ تو یہ بھی تو کوئی سبق تھا نا جو ہمیں سیرت سے ملا، صرف یہ تو نہیں۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان۔ وہ یہ پہلے کہہ گیا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ وہ آخر کوئی بات تو تھی، آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ باتیں کیوں کہہ گیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ اس وقت کاشگر کوئی آپ کے پاس تھا یا مسلمان تھے یا آزاد ہو گئے تھے؟ تو آخر یہ کیا وجوہات تھی؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں کے پہروں کا بٹھانا، ہاتھیوں کو ایٹم کے ذریعے سے اور خدائی ایٹم کے ذریعے سے ہلاک کرنا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں یہ ایسے اتفاق نہیں تھے، یہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے انتظام بعض ایسے نہیں بلکہ ان میں ہر چیز میں اللہ کی ایک حکمت۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا۔
बएतबार नसब के सबसे आला कि बुल्द इस्माइल ज़ुर्रियत इब्राहीम, ज़ुर्रियत इब्राहीम में। और फिर देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम से फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम। यानी बनु इसराइल में जितने नबी गुजरे हैं, हजारों अंबिया, सब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। और याकूब अलैहिस्सलाम औलाद हैं सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। यानी एक बेटे से तो अल्लाह ने हजारों नबी भेजे। अब जब दूसरे बेटे की बारी आई सैयदना इस्माइल की, तो उनमें एक नबी पैदा किया, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, कि उस हजारों नबियों से भी वो शान में सबकत दे गए। यानी हजरत इस्माइल के बुल्द में तो सिर्फ एक नबी, हालांकि वो भी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अच्छा, वो बिनाए काबा में बाप के शरीक हैं, और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ज़बीहुल्लाह भी हैं, उनकी नस्ल में तो सिर्फ एक नबी रखा गया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की, जैसे उलमा ने लिखा है ना, एक आलिम ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि अल्लाह अपनी वहदानियत में ला शरीक है, तो हमारा नबी भी अपनी नबुव्वत में ला शरीक, यानी जैसे उसकी वहदानियत में उसका कोई शरीक नहीं, हजूर की भी नबुव्वत में कोई शरीक नहीं। यहाँ भी अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया कि कोई और भी उसकी औलाद में नबी हो। यहाँ भी अल्लाह ने मेरे मदनी को अकेला रखा कि सिर्फ एक नबी पैदा हो, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आला नसब ऐसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर खुद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह नज़र इला अहलिल अर्ज़, अल्लाह ने पूरी जमीन वालों पे नजर डाली, और उनमें से बुल्द इस्माइल, बुल्द इस्माइल में से कनाना, कनाना में से कुरैश, कुरैश में से बनु हाशिम, और बनु हाशिम में से मुझे चुन लिया। यानी अल्लाह ने नसब देखे कैसे नसब साफ किया कि सारी दुनिया में से बुल्द इस्माइल को मुंतखब, और फिर बनु किनाना, उसके बाद उनमें से फिर कुरैश को चुना गया। कुरैश में से भी फिर, कुरैश के भी तो बहुत बड़ा कबीला था ना, आगे कई बतन थे, कई शाखें थी, कई उनकी आगे फरू थी। उनमें से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम के घराने में से अल्लाह ने अब्दुल्ला को चुना, और अब्दुल्ला के घर में अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा को। यानी आप अंदाजा फरमाएं कि सारा ऐसे तो। और फिर ये देखें कि जब कुरैश का खानदान, ये लोग अपने शरफ के लिए, यानी इतने लोग थे कि आजकल तो लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, आजकल तो लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, औरत के लिए लड़ते हैं, जर के लिए लड़ते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये खानदान जो है, इसका कमाल देखें, ये अपने शरफ के लिए लड़ते थे कि ये हमारी इज्जत का मसला है। इनकी जितनी लड़ाइयां आप देखेंगे शरफ की थी। अब देखें काबतुल्लाह बन गया, हजर असवद से लड़ाई होगी, तो उसका मकसद क्या? हजर असवद से लड़ाई हो गई, और लड़ाई का भी ये आलम था कि बाकायदा खून के प्याले भर के हाथ डबोए गए, खून के प्याले भर के रखे गए। कुरैश के सरदारों ने उसमें हाथ डाले, हाथ डाल के फिर एक दूसरे से हाथ मिलाए कि हम खून दे देंगे, अपना आखिरी कतरा तक बहा देंगे, लेकिन हजर असवद हम रखेंगे, ताकि क़यामत तक ये शरफ हमें मिले कि फला कबीले ने हजर असवद रखा था, फला आदमी ने हजर असवद रखा था अल्लाह के काबे में। सब लड़ने मरने को तैयार हो गए। लड़ाई किस बात की थी? शरफ। ये शरफ हमें मिला। इसी तरह आप देखें कि बनु कुसै, उनमें से जब बनु अब्दुद्दार आए, उनका फिर लड़ाई ये हो गई कि जनाब ये काबतुल्लाह का रिफादा, काबतुल्लाह का हिजाबा, काबतुल्लाह का सकाया, ये जमजम का पिलाना, काबतुल्लाह की चाबी, काबतुल्लाह का इंतजाम, हाजियों की खिदमत, ये शरफ है, ये तो हमें मिले और किसी को हम नहीं देते। यानी इतने आला खान था कि जो अपने शरफ के लिए लड़ते रहे, अपने शरफ के लिए मरते रहे, कि सिर्फ हमारा नाम जो है, हमारा शरफ जो है वो ऊंचा, यानी अपनी इज्जत का इतना ख्याल था कि आप हैरान होंगे कि अबू सुफियान जो हजूर के चचा हैं,
وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے، اور پھر احد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا، یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچا، اتنی عداوت رکھنے والا آدمی۔ لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی، وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئی اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئی تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا، جو نجاشی بادشاہ نے کیا، حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی۔ تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئی اور ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ھذا فہل لا یجدع الفہ، کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو، اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا؟ اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی ہے، یعنی اپنے شرف سے مر مٹنے والی قوم۔ اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو، یعنی آپ اندازہ فرمائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ، حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے، عبداللہ، عبدالعزیٰ، عبدالمناف، فلاں بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا، کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت۔ یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ کیا آپ کی والدہ، پھر اس کا نسب جو ہے، کیونکہ حضور کا مولد کیا تھا مکہ، اور حضور کا مہجر کیا ہے، مقام ہجرت کیا ہے، طیبہ اور مدینہ، تو بی بی صاحبہ بی بی آمنہ جو ہے ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے۔ اچھا، آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف، قصی ابن کلاب، یہ عبد مناف میں جا کے آمنہ بنت وہب، آگے عبد مناف، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا۔ اچھا، تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں، اور کتنی بڑی بات ہے، فرمایا وُلِدتُ مِن نِکَاحٍ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اماں آمنہ تک، فرمایا اصلاب طاہرۃ وارہا من طاہرات، اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا، کفر تو آیا لیکن ان عورتوں نے گناہ نہیں، یعنی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ناپاک نہیں تھی، کیونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک باپ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا۔ اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ حمل ایک ثقل ہے، ایک بوجھ ہے ماں کے لیے، لیکن فرماتی ہے لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے، روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے،
میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو اس زمانے میں جو کاہن تھا وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے, انہی سے ان کے اعتقادات تھے. اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ان لابنک ھذا شان, جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا, معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے, اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین سے پھیلے گا. تو بیوی کہتی ہے نا, سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا, کیا دین ہوگا, کیونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں. اچھا, اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا, بیوی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی, تو ندا آئی, آواز آئی, اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک. کہتی ہے میں رک گئی, مجھے آپ بھی کوئی نظر نہ آئے, مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. بات آئی گئی ہو گئی. کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی, تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو, فإنک قد حملت بأحمد, کہ اب تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو. تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے, ابھی نام نہیں, ہمارے تو تصور میں نہیں. حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے بدنی پاک رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے شاعر تھے عرب کے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا. ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں. آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے, آخر میں بھی تو قریش میں سے ہوں نا, کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو کرتی ہوں, جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں. تو اس نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے, اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا. خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود منبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس منبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو, اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس, کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون تھا. یہ وہ شان والا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا, اور 7 سال کا بچہ کوئی ادھر سوچ ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا, میں نے ایک دن دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار کے اور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد طلع نجم احمد, کہ اے لوگوں وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا. وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں. لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مانا, انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا, تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے. مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک ٹھہر چکا ہے. تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے. میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش. تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, ہم سے ملے. جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, ہم نے کہا قریش ہیں. کہاں سے آئے, مکہ سے آئے. کیوں آئے, میں تجارت کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا,
اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی۔ اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا، میں تو بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا، پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے۔ اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے۔ اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا، اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے بھی نام محمد رکھا۔ تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار و رہبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو۔ اچھا، پھر نام پہ بھی غور کریں۔ ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا، اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا۔ آسمانوں میں آپ کا نام احمد، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے، آپ نے جو خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو۔ تو پہلا نام حضور کا احمد ہے، اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے۔ اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، احمد کا معنی کیا ہے کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا، اور محمد کا معنی کیا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو وہ محمد، اور سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا احمد۔ اچھا، پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت نصیب ہوگا۔ تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آپ کے اسماء تھے، ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیے۔ قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور کہیں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد بھی نام۔ اور کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اسی طرح یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کئی فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کہیں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو یہ سارے اسماء جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا۔ درود شریف تو پڑھ لیا کریں کم سے کم اتنا احساس ہو کہ بھئی حضور کے ساتھ محبت کا یہ فرق ہے کہ جب نام آئے تو فوراً زبان پہ درود شریف آ جانا چاہیے امتی۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظمت سیرت رسول پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور کا نام تو قرآن میں 4 دفعہ لیا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یا محمد، جیسے فرمایا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، یا عیسی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سب کو یا آدم، یا زکریا، یا میرے بدنی کو نہیں فرمایا یا محمد، یہاں بھی فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر،
کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، کہیں فرماتے ہیں طٰہٰ، کہیں فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مانا کیا تھا کہ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا، میرے مدنی کو اللہ نے لقب سے، یعنی یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ کے حصے۔ ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا، اللہ نے نام لے لیا، لیکن جب اللہ نے مخاطب کیا تو لقب کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکار۔ اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی شان ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا، یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، اور وہ مقام ہے کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر۔ اچھا پھر دیکھیں، جوڑ دیکھیں، گھر سب سے اول، نبی سب سے آخر، یعنی اول بیت اور آخرہ نبی، یعنی خدا کی شان۔ اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ھدی للعالمین، اور میرا مدنی بھی رحمت للعالمین۔ اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، کعبہ ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی، میرے مدنی کی نبوت آخری ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولد چنا تو کون سا؟ مکہ، جو ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین۔ اچھا اور زمان چنا تو کون سا؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول، ربیع کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے؟ ربیع۔ اور زمانہ چنا تو ربیع الاول، مکان چنا تو کعبۃ المشرفہ، اور سنہ کون سا چنا؟ اصحاب الفیل، کہ جس میں کفر کی قبتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی آزاد منہا، فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ آزاد منہا قصور الشام، کہ شام کے محل نظر آنے لگے اور کسریٰ کے محل کے ٹنگرے گر گئے۔ اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کہ کسریٰ کا محل جو تھا اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے، وہ گرے، اور گرے کتنی؟ 14۔ جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اب جناب اس نے کہا کہ فوراً احبار رہبان کو بلاؤ۔ احبار و رہبان کو جب بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے بات کی بھی کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محل کے کنگرے گر گئے، اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا جو بحیرہ تھا وہ زمین میں دھنس گیا، اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ مجوس کی عادت جو سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے آگ چل رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک آگ کا بجھ جانا جو ہے وہ تو بہت بڑی، یعنی بہت بری بات تھی، اس لیے وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہیں، لیکن وہ آگ بجھ گئی، اور پورے کا پورا ایک یعنی